7 سال کا بچہ ہو تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اور وہ ایک جان ہے بچی کے لیے اور 2 جانیں ہیں بچے کے لیے، اور کوشش کی جائے کہ کچا گوشت تقسیم کیا جائے اور اس کی زیادہ تر ہڈیاں توڑنے سے گریز کیا جائے، یہ اس کی جان کا صدقہ ہوگا۔ آپ اس کو دعوت کے طور پہ لوگوں کو گھر بلا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کچا تقسیم کریں۔ یہ صدقہ نافلہ کی طرح ہوتا ہے، قربانی کی گوشت کی طرح، امیر غریب سارے کھا سکتے ہیں۔ تو عقیقہ جو ہے وہ بچے کا یہ سنت ہے، اور 7ویں دن اس کے بال بھی اتروا دیے جائیں، اور بال اتروا کے سر پہ زعفران یا کوئی چیز مل دی جائے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے، اور 7ویں دن ہی بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھ دیا جائے۔ اللہ کو جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، تو یہ عبد کی اضافت کے ساتھ اسماء باری میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، اور اللہ کے ناموں پر جب نام رکھا جائے تو پکارتے ہوئے عبد کی اضافت کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ اگر نام عبد الرحمن رکھا ہے تو رحمان صاحب نہ کہیں، عبد الرحمن ہی کہیں۔ عبد الغفار رکھا ہے، عبد الجبار رکھا ہے، عبد الرحیم رکھا ہے تو رحیم صاحب جبار صاحب نہ کہیں، بلکہ اس کو عبد الرحیم اور عبد الجبار کہہ کے ہی پکاریں پورے نام سے۔ یا پھر فرمایا سمو بے اسمی، اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھو۔ حضور کے اسماء مبارکہ کے ناموں سے اپنی اولاد کا نام رکھا جائے۔ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، یا حضور کے مبارک اسماء میں سے کوئی نام اپنی اولاد کا رکھا جائے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کے نام حضور کی بیٹیوں کے نام پہ رکھے جائیں، حضور کی ازواج کے نام پہ رکھے جائیں، اور اسی طرح صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں۔ تو حضور کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو، اور فرمایا کہ جس کا نام تم محمد رکھو یا احمد رکھو اس کی پھر تکریم بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو کہ اس کا نام میرے حضور کے نام پہ ہے۔ ایاز کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا، اور محمود غزنوی کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پکارا، ایاز کے بیٹے میری بات سنو۔ تو خیر اس نے جو خدمت تھی وہ پیش کی، تو اپنے باپ کو بتایا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے محمد پکارنے کی بجائے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو جب نام سے ہٹ کے پکارا جائے تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پتہ نہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو ایاز آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کی، بادشاہ سلامت، بیٹے سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج اس کو پکارتے ہوئے آپ نے اس کے نام کی بجائے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے، میں نے آج تک لفظ محمد بے وضو نہیں کہا، تو آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے پکارنے کے لیے مجھے ایاز کا بیٹا کہنا پڑا۔ علماء نے لکھا ہے جس دسترخوان پہ محمد نام کا بیٹا ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آ سکتی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ آج کل جو رواج ہے کہ اولاد کا ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہو اور آج تک سنا نہ گیا ہو، بعض اوقات لوگوں کو یہ شوق مہمل نام رکھنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ کئی نام ہم سنتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی و مطلب ہی نہیں ہوتا، اور وہ بچے کا یا بیٹی کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکیبہ رکھا، تو میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا نام رکھ لیا؟ رکیب اور رکیبہ تو بڑے معیوب سے لفظ ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ قرآن میں رکیبہ کا لفظ آتا ہے۔ میں نے کہا وہ کس معنی میں آیا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں تو اور بھی بہت سارے لفظ ہیں، ابلیس کا لفظ بھی ہے، اور بھی لفظ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آ گیا تو اب وہ نام بھی ہوگا۔ تو نام رکھتے ہوئے اس کے معنی و مطالب پر غور رکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان ناموں کو تبدیل کیا، تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے جو مہمل ہیں یا ان کے معنی و مطالب مناسب نہیں۔